لمحہ بعد میں، اور اگر موت حضور کی محبت میں آ جائے تو وہ زندگی ہے۔ اگر موت حضور کی محبت میں آ جائے تو وہ زندگی ہے۔ لیکن غور کیجئے آج ہو کر رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے تو بڑے بڑے لوگ خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ جب بات ناموس رسالت کی آتی ہے میری قوم کے جوان کھڑے ہوتے ہیں، علماء کے پاس بھی جاتے ہیں، سیاسی رہنماؤں کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہوتا ہے، سب ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ یہ بات میں نے کئی بار کہی اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات میں حضور قائد ملت علامہ اسجد رضا خان صاحب کے لیے عرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہاں بات اتنی ضرور ہے، ملک کے ہر شہر میں آج قائد اہل سنت موجود ہیں، مگر زمینی لیول پر وہ قیادت موجودہ دور میں میری قوم کی نہیں ہو رہی ہے جس قوم کی قیادت زمینی لیول پر ہونی چاہیے۔ کاش کہ ہماری قوم کے اندر جو پوسٹر میں قیادت کرنے والے لوگ ہیں اگر یہ زمینی لیول پر قیادت کرنے لگے تو رام گری جیسوں کی ہمت نہیں کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کر سکے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم مسلم کے جوانوں کی قیادت ہو۔ میری قوم کے جوانوں کو ڈرایا جاتا نہیں، جب جوان اکٹھے ہو کر گئے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، آگے آنا چاہتے ہیں، احتجاج کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے رہنما کہتے ہیں نہیں صاحب حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 1500 سال کا زمانہ گزرنے والا ہے، ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ تو بہت اچھے حالات ہیں۔ 1500 سال کا زمانہ گزر گیا، ہمارے لیے حالات اچھے کب تھے؟ تمہیں یاد نہیں جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، جب 313 تھے اور بدر کی سرزمین پر چھوٹے چھوٹے دو بچے آئے حضرت عبدالرحمن بن عوف کے سامنے۔ ہماری قوم کے جھوٹے موٹے قائدوں کو شرم آنی چاہیے ان دو بچوں سے جنہوں نے عبدالرحمن بن عوف سے کہا ابو جہل کا پتہ بتائیے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کا قد دیکھ کر پوچھا اتنے بڑے آدمی جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، ہم قسم کھا کے نکلے ہیں یا تو زمین پر گستاخ رسول زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے۔ یہ فکر کس کی تھی؟ مصطفیٰ کے غلاموں کی تھی، یہ صحابہ کی فکر تھی، بوڑھوں کی نہیں، جوانوں کی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ عبدالرحمن بن عوف نے کہا کہ وہ دیکھو سامنے ایک بہت بڑا فوج کا دستہ ہے، اس کی حفاظت کرنا، کیسے پہنچو گے اس کے قریب؟ ان بچوں نے کہا جب ان سے کہا گیا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، تو ان بچوں نے کہا یہ دستہ کب تک روکے گا ملک الموت کا راستہ؟ جب اللہ کا فرشتہ موت کا فرشتہ آئے گا کوئی اس کا راستہ روکنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا نے دیکھا جن چھوٹے چھوٹے بچوں کو کمزور سمجھا جا رہا تھا انہوں نے جا کے ابو جہل کو جہنم میں پہنچایا۔ یہ کسی اور کی تاریخ نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کی تاریخ ہے۔ میں کہتا ہوں اے میری قوم کے جوانوں حوصلے پست ہیں، کیوں اس میں جواب پیدا کر، اٹھ زمانے میں قیامت کا سما پیدا کر۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، میں رکنے کا نہیں عرش و فرش کی آواز سے، مجھے جانا ہے بہت آگے حد پرواز سے۔ اے میری قوم کے جوانوں آؤ حضور سے عہد وفا کا، عہد وفا مصطفیٰ جان رحمت سے، ڈرو نہیں، دبو نہیں، چھپو نہیں، میدان نہیں چھوڑنا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے ہمیں ہماری تاریخ یاد دلائی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا جوانوں تمہاری تاریخ کیا تھی؟ ڈل سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں جچتی تھی جہاداروں کی، آتے تھے ہم چاہوں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ایسے سلطان میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ کسی اور کی نہیں، یہ کسی اور کی نہیں، ہماری تاریخ ہے۔ لیکن آج میری قوم کی زبان کہاں ہے؟ شراب و شباب میں ڈوبے ہوئے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں،
گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج حوصلے پست ہو چکے ہیں. میری قوم کے جوانوں آج لبیک کے نعرے کو آپ لگاتے ہو اور نام محمد پر چل جاتے ہو. یاد رکھو، آؤ یہ عہد کرو، ہم حضور کے وفادار رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے، جب تک سینے میں یہ دھڑکنیں باقی ہے. ہمارا رشتہ حضور سے کبھی کمزور نہیں ہوگا جب تک ہماری زبان باقی ہے. حضور سے رشتہ کبھی کمزور نہیں ہوگا جب تک ہمارے جسم میں جان باقی ہے. کبھی ہمارا رشتہ کبھی کمزور نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہے دنیا آج میری قوم کے جوانوں کے سامنے شراب و شباب پیش کر رہی ہے. یا زمانے میں ہوا، آج بھی ہو رہا. کیوں؟ تاکہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان گناہوں کی طرف آ جائیں. میں کہتا ہوں شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے دنیا سے کہو اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یا رسول اللہ جیئیں گے تو آپ کے نام پر، مریں گے تو آپ کے نام پر. اور یہ شعور ہمیں کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ لوگ ہندوستان میں لاکھ دعائی کریں حسد کی بنیاد پر، مگر ماننا پڑے گا سلمان اظہری نے جوانوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا کی ہے، عشق پیدا کیا ہے، لبیک کا نعرہ لگایا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہم حاسد نہیں کہ کسی کی عزت کو دیکھ کے حسد کرنے لگے. عزت دینا یہ خدا کے اختیار میں ہے. کسی سمجھدار انسان نے کہا تھا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اللہ دیتا ہے اور ناموس رسالت کے لیے کوئی چاہے نہ کھڑا ہو جاؤ. آپ چاہے آپ کھڑے ہوئے ہر گئے، یہ نہیں ہے ڈیوٹی، یہ ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری اللہ اسی کو دیتا ہے جس کا کلیجہ مضبوط ہوتا ہے، جس کے سینے میں مرنے اور مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے. آپ یقین جانیں لوگوں کے اپنے اپنے رویے ہیں، انداز اور تاثرات ہیں. فلاں بیکار ہے، فلاں نے دکھاوا کیا، فلاں نے یہ کیا. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، میدان میں آ کے آپ بھی دکھاوا کر کے دیکھیے، پتہ چل جائے گا نام محمد تو کھڑا ہونا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم اپنی زبانی اور زندگی کو بچانے میں لگے ہیں، مگر یہی بریلی ہے، یہی میرے تاج الشریعہ کی ذات ہے جنہوں نے ہمیں زندگی کا مقصد دیا. وقت تاج الشریعہ نے کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے.
عرض کر رہا تھا آج ملک کے حالات ایسے ہیں کہ یہی ایک کڑی ہے حضرت مفتی سلمان ازہری صاحب کی تقریباً 10 مہینے کا زمانہ جیل میں گزرا. دنیا نے کیا سوچا تھا؟ ذرا توجہ دیجئے گا. دنیا نے یہ سوچا تھا کہ ہم شیر کو جیل کے اندر بند کر دیں گے, حوصلے پست ہو جائیں گے, لہجہ بدل جائے گا, چاپلوسی کا مزاج آ جائے گا. مگر اللہ کی عزت کی قسم, جس کی گھٹی میں امام احمد رضا کی محبت ہو وہ کبھی چاپلوسی نہیں کرتے ہیں, کبھی دغا بازی نہیں کرتے ہیں, کبھی تلوے چاٹنے کا کام نہیں کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ میرا رضا ہے. جس رضا سے کہا نان پارا کے نواب کی تعریف کر دو, میرے امام نے کہا تعریف مصطفیٰ کی جائے گی, دنیا دار کی نہیں. پکار کے کہا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیری آنکھ یوں ہے دبے لچے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں, نہیں دل کے جسم میں جان نہیں. یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, کروں تیرے نام پہ جان فدا, کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان تو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان تو جہاں فدا. تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا.